ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایران بھرپور رد عمل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اور اس وقت دنیا میں چل کیا رہا ہے؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں روس یوکرین تنازع ہے، ابھی پاک بھارت کشیدگی کچھ کم ہوئی ہے، پھر اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ الجھا ہوا ہے، اور پھر اب ایران کے ساتھ الجھنے کی بھی اس نے کوشش شروع کر دی ہے۔ تو اس حملے کے اس خطے پر اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اب جو پیٹرن ہے گلوبل پالیٹکس کا، اس میں جنگیں ریجنل لیول پہ ہوتی ہیں بجائے عالمی جنگ ہونے کے۔ ریجنل لیول پہ ہے جو آپ نے جن جنگوں کا ذکر کیا ہے، اور جو اس وقت جو اسرائیل نے کارروائی کی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک تو مقصد تھا کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو انڈرمائن کیا جائے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ 1980 میں اسرائیل نے عراق کے نیوکلیر پروگرام پہ بھی حملہ کیا تھا، اور وہ ان کا سینٹر ورچولی ڈسٹرائے کر دیا تھا اس نے۔ اب یہاں انہوں نے ایک مقصد یہ تھا، دوسرا ان کا مقصد یہی تھا کہ جو امریکہ اور ایران کی گفتگو ہے وہ آگے نہ چل سکے، کیونکہ اسرائیل اس بات کا مخالف تھا کہ امریکہ اس سے ایران سے ڈائیلاگ کرے۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ امریکہ بھی وہی پالیسی اڈاپٹ کرے جو کہ اسرائیل کی پالیسی ایران کی طرف ہے۔ امریکہ کیا چاہتا ہے اس پر؟ امریکہ جو چاہتا ہے کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام ختم ہو جائے، اور جو اسرائیل کی جو مخالف کنٹریز ہیں ان کو آہستہ آہستہ نیوٹرلائز کر دیا جائے۔ دیکھیں نا، لیبیا تھا، لیبیا فارغ ہوا، سیریا تھا، سیریا فارغ ہوا، لبنان پہ بھی حزب اللہ تھی، حزب اللہ کو کمزور کر دیا گیا، یمن میں ہوتی تھے، ان پہ حملے ہوئے، اور اگر عراق میں اس وقت صدام کی حکومت ہوتی تو عراق پہ بھی حملہ ہوتا۔ اور اب رہا باقی ایک ملک رہ گیا تھا پورے مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل کے سامنے ایک پوزیشن لیتا تھا، جو حماس کی سپورٹ کرتا تھا، حزب اللہ کی سپورٹ کرتا تھا، تو اب اس کو پھینٹی لگانی ضروری تھا۔ یہ تو امریکہ اور اسرائیل کا ایک پلان ہے کہ جو ملک اسرائیل کی اوپن مخالفت کرے گا اس کو ہم خراب کریں گے۔ باقی رہا عرب ملکوں نے بیانات اسرائیل ایران کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتا ہے، اب بھی سمجھتا ہے، اور ایران دیکھیے خطرہ اس طرح ہے نا کہ ان کے لیے اس کا سب سے بڑا جو دیکھیں نا، ایران کو کمزور کرنے کے لیے پہلے انہوں نے حزب اللہ کو کمزور کیا، حزب اللہ ایران کی سپورٹ تھی، ہوتیز کو کمزور کیا، اب اس کے بعد وہ ایران کا جو ہے وہ نمبر ہے۔ ایران اس کے لیے ایک چیلنج تو ہے، کیونکہ وہ چیلنج کرتا ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ملٹری ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، میزائلز کے حساب سے، ریکونسنس کے حساب سے اسرائیل تو بہت آگے ہے۔ یعنی مڈل ایسٹ میں کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو کہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے، اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ایران کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور ایران نے سیکھا نہیں ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے اکتوبر 2024 میں اسی قسم کا حملہ ہوا تھا، پھر اسماعیل ہانیہ ایران کے اندر جو ہے ٹارگٹ کا نشانہ بنا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے سبق نہیں لیا کہ ان کا ایک آرمی کا کمانڈر عراق کے اندر ٹارگٹ ہوا۔ تو جب ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے نہ صرف ٹارگٹ کرتا ہے انسٹالیشن کو، بلکہ اہم پرسنالٹیز کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، تو اس کے باوجود انہوں نے کوئی جیسا کہ ٹرمپ نے کہا نا، جتنے لوگ مخالفت کرنے والے تھے یا سخت گیر جن کا موقف تھا وہ سب مر چکے ہیں، تو اب ڈیل کریں آ کر۔ دیکھیں، اس میں تو بنیادی طور پر ایران میں کی ان کا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے ایران کی رجیم کولیپس کر جائے گی، جس کا کہ امکان کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ جو ان کو ریپلیس کریں گے وہ اسی سوچ کے، اسی انداز کے لوگ ہوں گے، تو رجیم کے انٹرنل کولیپس کا تو امکان نہیں ہے۔ لیکن ایکسٹرنل کولیپس اسی طرح ہے نا کہ امریکہ اسرائیل کے ذریعے ایران پہ پریشر جو ہے وہ ڈالے گا۔ اب تک جو ایران کا رسپانس آیا ہے وہ کافی ریسٹرینٹ کا رسپانس ہے۔ ایران نے کچھ ڈرون بھیجے ہیں اسرائیل کی طرف، لیکن ہمارا خیال یہ تھا کہ کہیں ایران امریکی مفادات کو ہٹ نہ کرے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں، اس سے یہ جنگ پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ تو اب تک تو اس نے ریسٹرینٹ سے کام لیا ہے کہ اسرائیل ہی ممکنہ رد عمل ایران کا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایران کے پاس یہ پرابلم یہ ہے کہ ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے
جو کہ اسرائیل کو سپرسیڈ کر سکے. ٹھیک ہے. وہ ان کے پاس میزائل ہے, میزائل ٹیکنالوجی ایران کے پاس ہے. ایران کے پاس ڈرون, بڑے اچھی قسم کے ڈرون ایران نے بنائے ہیں, اور ان دونوں کو استعمال وہ کر سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل کا جو یہ میزائل سیکیورٹی ڈوم ہے ان کے پاس, ایک ان کا سسٹم ہے جو امریکہ نے ان کو دیا ہے, جس سے جو میزائل آپ فائر کرتے ہیں تو ان میزائلز کو رستے میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے. صرف کیا ہوتا ہے, آپ اتنی تعداد میں میزائل پھینکیں اور اتنی تعداد میں ڈرون بھیجیں کہ ان کا سسٹم سب کو کیٹر نہ کر سکے, کچھ اس سیکیورٹی ڈوم سے نکل کے جا کے ٹارگٹ کو ہٹ کر دیں, تو اس سے تھوڑا بہت ڈیمیج تو ہو سکتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایران میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ملٹری ٹو ملٹری جو ہے کامیاب ہو سکے گا. اس کے لیے ڈپلومیسی کا استعمال بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے یو این اور بین الاقوامی طور پر کس طرح اس معاملے کو ڈیل مذمت تو سب کر رہے ہیں, اور اسپیشلی جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کی مذمت کس حد تک کارگر ہو سکتی ہے. ان کی مذمت تو بے معنی ہے نا. ایک ریزولوشن پاس کر دو, ایک قرارداد پاس کر دو, ایک بیان جاری کر دو, اس سے ایران کی مدد نہیں ہوتی. کیا فزیکلی کوئی ایران کی مدد کرنے کو تیار ہے؟ کوئی عرب کنٹری ایران کی مدد نہیں کرے گا. کیا یہ جو ہے اسرائیل کے حوالے سے کوئی امریکہ پہ مڈل ایسٹرن کنٹری پریشر ڈالنے کو تیار ہے؟ آج تک نہیں کیا. دیکھیں نا, حماس کے خلاف جینوسائیڈ اسرائیل نے غزہ میں کیا ہے, بس وہی بیان دے دیا, قراردادیں پاس کر دی, کوئی امریکہ کے خلاف ریئیکشن نہیں تھا. ابھی امریکی پریزیڈنٹ سعودی عربیہ, یو اے ای اور قطر وغیرہ میں آ کے گئے ہیں, بڑی بڑی ڈیلیں سائن کر کے گئے ہیں. تو لیکن پوائنٹ یہ ہے نا کہ اسرائیل کی جارحیت تو بڑھتی جا رہی نا, غزہ میں اس کا ہاتھ کسی نے روکا اور اب وہ ایران کے جانب بڑھ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو واقعی لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کا جو نظام ہے, سیاسی نظام ہے, وہ بڑے لوگوں کے لیے, وڈے وڈیرے جو ہوتے ہیں, صاحبان اختیار و اقتدار ہیں, ان کی خدمت کے لیے ہے. یہ عوامی خدمت کے لیے یہ نظام نہیں ہے, اور نہ ہی موجودہ حکومت کا مستقبل عوام کی سپورٹ پہ یا عوام کی مخالفت سے تعلق رکھتا ہے. ان کو کہیں اور سے سپورٹ ملتی ہے, لہذا جب تک وہ سپورٹ حاصل ہے, یہ اپنے عہدوں پہ قائم ہیں, تو لہذا اگر عوام میں شور مچتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے اتنے پرسنٹ کیوں بڑھائی گئی ہے, تو کہتا رہے, وہ کہیں گے اخباروں میں. عوام میں تو جواب دہ نہیں سمجھتے, لیکن جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں. وہاں تو کلب ہے, بڑے لوگوں کا کلب ہے, یا پورا نظام ہمارا انہی کی خدمت کے لیے ہے. عوام کے لیے یہ نظام کچھ نہیں کرتا. بجٹ میں دیکھ لیں نا, بجٹ میں کام کیا ہے. ایک طرف کہا جی 10% بڑھا دو, 7% پینشن کر دو, یہ کر دو, لیکن جب ہم ٹیکسز کی طرف جاتے ہیں تو جو گین انہوں نے کیا ہے سیلریڈ کلاس کے لیے, سارا نیوٹرلائز کر دیا. میں کیا آپ کو تفصیل سے بتا سکتا ہوں. وہ کیونکہ عوام کا تو کام یہی ہے, خدمت کرنا. عوام کا کام تو یہ ہے کہ مشقت کرنا, باقی مزے تو ان بڑے لوگوں کے. دیکھیں نا, آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ اتنی انکریز کر رہے ہیں, اور جنوری سے کی ہے, 6 مہینے پیچھے سے کی ہے. جنوری سے ہوگا 2025. ملازمین کی 1 جولائی سے ہوگی, ان کی 1 جنوری سے ہے. 1 جنوری سے. اچھا ایک اور سنیں نا, بڑا تضاد, کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کے پرکس بھی ہوتے ہیں. بجلی, پانی, جتنے گھر کے خرچے ہیں سارے کورڈ ہیں, ٹرانسپورٹ ساری کورڈ ہے, تو وہ بھی اس کی جو بھی اجلاس ہوتا ہے اس کے الگ پیسے ملتے ہیں. نہیں, وہ تو خیر اس کو نہیں ملیں گے, اسپیکر کو اور چیئرمین کو نہیں ملیں گے, لیکن ان کی اپنی سیلری ہوتی ہے. جو ان کا ٹریول ہوتا ہے سارا کورڈ ہوتا ہے. سیکیورٹی ان کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کی کاسٹ کون دیتا ہے؟ اسٹیٹ آف پاکستان دیتی ہے. اسٹیٹ آف پاکستان کا مطلب ٹیکس پیئر دیتا ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ ایک رواج ہو گیا. دیکھیں نا, ہماری حکومت جو بات کرتی ہے وہ بات کرتی ہے کہ جی ہم وہ جو لاس پہ ہیں ادارے, ان کو ہم پرائیویٹائز کر دیں گے یا ختم کر دیں گے. کچھ ہوا ہے پچھلے 3-4 سال سے؟ یہ عمران کے زمانے سے چل رہا ہے قصہ. عمران کچھ نہیں کر سکا, اس کے بعد عمران کے بعد یہ لوگ آئے, یہ بھی کچھ نہیں کر سکے, اور اپنے ان کے بعد بھی جو آئیں گے وہ کر سکیں گے, باتیں کرتے ہیں. اور اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب دوسرے دن باہر کا دورہ کراتے ہیں. اس کی بھی تو کاسٹ کیلکولیٹ کریں نا پرائم منسٹر کے دوروں کی. تو یہ غریب عوام کے امیر حکمران ہیں. 4 ہفتے کے اندر کتنے دورے ہوئے ہیں, مطلب اس سے حاصل کیا ہوا ہے؟ بس
شان ہے، بادشاہت ہے، حکومت ہے، راج ہے، جب تک چلتا ہے ہر چیز ہمارے ماتحت چلے گی۔ جب حالات بدلیں گے تو پھر ہم مظلوموں کی طرح اسلام کا بہانہ، اسلام کا حوالہ لیں گے، آئین کا سہارا لیں گے، عدالتوں کے حق میں گفتگو کریں گے۔ لیکن اب اس عدالتوں وقت جو مثالیں دی جا رہی ہیں وہ تو یورپ کی دی جا رہی ہیں کہ وہاں کا ٹیکس سسٹم ایسا ہے، لیکن یورپ کے حکمرانوں کی سادہ طرز زندگی سے یہ کچھ سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔